الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر دنیا گزارنے کے لیے اور اس دنیا کے اندر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے واسطے پڑتے ہیں اور مختلف لوگوں سے اپنے مسائل حل کرانے پڑتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور اس خراب نیت کی بنیاد پہ اگر کہیں کسی کورٹ اور کچہری میں ہمیں جانا پڑتا ہے تو ہم اپنے ناجائز حق کو حق ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو رشوتیں دیتے ہیں اور اس طرح سے رشوت دے کر کے ناجائز چیز کو اپنے لیے جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر چونکہ ظلم جائز نہیں ہے، ظلم و زیادتی چاہے جو ہو کرنے والا قطعاً اللہ رب العالمین اس کو جائز قرار نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اس لیے میرے بندو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ تو اب رشوت خوری کا جہاں ماحول ہو جاتا ہے وہاں لوگوں کے حقوق ضائع اور برباد ہونے لگتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ناجائز کو جائز کرنے کے لیے رشوت دینے والے کو اور رشوت لینے والے کو دونوں کو جہنمی قرار دے دیا ہے اور دونوں کو ملعون قرار دے دیا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان ناجائز کو جائز کرنے کے لیے پیسہ دیتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں حکم ہے اور جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اس پیسے کو لے کر کے ناجائز چیز کو جائز کر دیتا ہے تو وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ تو جو ناجائز حق کو اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے رشوت دے کر کے، گویا وہ بھی ظالم بنا، اور جس نے اس حق کو قانونی صورت اختیار کر لی، جو اس نے قانونی صورت دی، وہ بھی ناجائز ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رشوت خوری اور اسی طرح سے رشوت دینے اور لینے، ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کے مستحق ہوں گے۔ ہاں، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر آپ کا جائز حق بغیر رشوت دیے نہیں مل سکتا ہے تو آپ اپنا جائز حق دے سکتے ہیں، گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے رشوت لی ہے، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ آپ کا حق بغیر رشوت دیے آپ کو دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہٰ ہمیں رشوت دینے سے بھی، رشوت لینے سے بھی، اور اس طرح سے رشوت سے جتنا بھی نیٹ ورک جڑا ہوا ہے ان تمام نیٹ ورکوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔